ہوتے ہیں, لیکن سبحان اللہ آ رہا ہوں, میں نے اسی وقت میسج ڈیلیٹ کیا ہے. اچھا, میں بولا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. پھر آپ ریڈی ہوئے ہیں؟ الحمدللہ یار, گڈ یار, الحمد للہ یار, ہونا چاہیے یار. اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ رائڈ. کیوں رات کا ٹائم تھا اس لیے؟ رائٹ, رات کا ٹائم تھا, اور ہم نے کبھی رات کو اتنا لیٹ رائڈ نہیں کیا, اور جب بھی کیا ہے تو ہم کہیں دور علاقے سے نا گھر پہنچ رہے ہوتے تھے, پہلی دفعہ گھر سے نکل کے فریش جا رہے ہیں تو اور تھکے ہوتے تھے اور بس گھر پہنچے. لیکن اٹ واز سبحان اللہ دی ایئر, اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے, ٹھنڈ تھی. رش تو بالکل بھی نہیں تھا, اور پھر ہم ہی ہم تھے. سبحان اللہ. اور وہ جب کھجوٹ ہم پہنچے ہیں نا, تو وہاں پہ وہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ویٹرز, وہ تو ہماری پارٹی ہے, یہ 30+ پیپل تھے. میچ لگا لیتا آپ ان کے ساتھ. ہمارا تو موڈ تھا, لیکن وہ سحری کے بعد نا ہمت نہیں ہو رہی تھی. انگلینڈ میں ایسے کیا تھا کہ سحری کا ٹائم ہم لوگ لندن میں تھے, تو افطاری کے بعد نا ایک ریسٹورینٹ والے تھے, ان کے ساتھ ہم نے میچ لگایا. اچھا, میچ سحری کا تھا, سری کا میچ تھا ریسٹورینٹ والا پورا فل نا, ان کا اسٹاف اور ہمارے ہم بوائز تھے. انہیں کی ریسٹورینٹ کے پیچھے پارکنگ تھی بڑی سی, ٹیبل, ہمارا نائٹ پورا ٹورنامنٹ ہوا, پھر اینڈ میں انہوں نے ریسٹورینٹ کھول کے ہمیں سحری کرائی. زبردست, بڑا مزہ آیا. یار آج کا جو ٹاپک ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکشن کریں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے. یار آپ نے جب مجھے بتایا نا کہ وہ ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹاپک, یعنی اس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں, تو سبحان اللہ وائل آئی واز گوئنگ تھرو اٹ, میں نے بولا یار سبحان اللہ یار آپ زبردست ٹاپک چوز کرتے ہیں یار, اللہ اکبر. الحمدللہ. تو بڑی میں نے سوچا تھا کہ یار اصل میں نا مجھے ریسنٹلی برو واللہ ابھی پوڈ کاسٹ شروع سے ہونے سے پہلے آپ نے کہا نا کہ گھیرا ٹائٹ ہو جا رہا ہے لوگوں پہ. صحیح بات ہے. مجھے واللہ یہ آنیسٹلی یہ نظر آیا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں پریشانیوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بیکاز آف دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی. گناہ بڑھ گئے ہیں نا, بالکل ایگزیکٹلی, بہت زیادہ ٹائٹ لائف ہو گئی یار. ایکچولی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, دیر آر مینی پیپل, مینی فیملیز ہو آر ویلدی, دے ہیو ویلتھ, لیکن وہ آہستہ آہستہ نا, کہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ باتیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو میرے دین سے اراض کر لے گا نا, جو بولے گا نہیں یار ہم وی آر فائن وداؤٹ اسلام, اور ہمیں نہ مت سکھاؤ دین, تو ان کی زندگی واقعی تنگ ہوتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, یعنی اب دیکھیں اس سے سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور معیشت مینس کہ اس میں معیشت بھی اور عیش یعنی لائف بھی ہر چیز ٹائٹ ہو جائے گی. اس میں لائف کا جو ٹائٹ ہونا ہے نا, یہ بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو معیشت سے ہی کرتے ہیں, یار پیسے وائز میں تنگی آ جائے گی یا اس طرح کی. اٹس ہر اینگل سے, مطلب آپ کو پریشانیاں گھیرنا شروع کر دیں, ٹینشنیں, اور ایسی چیزیں کبھی کبھار انسان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کہاں سے ہو رہا ہے. ایسے حادثات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہاسپٹل کے چکر, کورٹ کچہری کے چکر, فیملی میں جھڑپیں, بیماریاں. انسان نا, اور یہ واقعی ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنرلی اوور آل معاشرے کو بھی دیکھیں نا, آپ نے تو بلکہ کہا نا ریلیجیس جو نان ریلیجیس ہے, میں کہتا ہوں ایون جو دینی لوگ ہیں ان کو بھی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو مجھے لگتا ہے شاید ہم لوگ انکلوڈیڈ اس طریقے سے دین پہ نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے. ایون اف یو سی اراؤنڈ ان لوگوں کو انکلوڈیڈ بھی کر لیں, مسجد جو لوگ نمازی ہیں, داڑھیوں والے ہیں, جو کرتے ہیں سارا کچھ دین پہ عمل, ان کی بھی زندگی میں ایسا لگتا ہے پریشانیاں ہیں, بڑے کم نظر آتے ہیں. انفیکٹ پیپل ہو آر لیونگ جسے کہتے ہیں سکون کی زندگی, دے اسٹینڈ آؤٹ. آپ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں یار یہ بندہ, اور اکثر جیسے اگر بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کچھ ایگزامپل کہ فلانا شخص فلانے اسکالر جو ہیں, ان کو when he met them ادھر جا کر ان کو پتہ لگا سکون کیا ہے. ہاں, so we'll be talking about tests and trials in your life, and ان کی وجہ کیا ہوتی ہے, how to deal with it, اینڈ ان کے ساتھ لائف گزارنی کیسی ہے, یعنی ان سے نکلنا کیسے ہے, یہ بھی تھوڑا سا بات کر لیں گے اینڈ میں. کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ جب آپ کی لائف میں آ گیا نا, تو وہ تو آ گیا, ٹھیک ہے. اب یا آپ اللہ سے ناراض ہوئیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب یہ تو شکوہ کریں, یا ڈپریشن کے ساتھ لائف گزاریں, یا پھر اللہ کی پہ امید اچھی حسن ظن باللہ. یار ایکچولی نا اس میں سب سے زبردست بات یہ ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل اف سم پرسن از ان اے پرابلم, ٹھیک ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے, لیکن اگر اس کے سامنے ریمیڈی آ جائے نا کہ اچھا یار مجھ سے پہلے بھی کچھ بندے تھے, کچھ لوگ تھے, مجھے تو فار ایگزامپل جتنے پرسنٹ میرے اوپر پرابلمز آئی ہیں, دشواریاں آئی ہیں, ان لوگوں کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ گئے تھے پرابلمس کے. بالکل. تو بندہ جو ہے نا ایک تو وہی اٹ سیلف ایک ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اچھا یار آئی ایم ناٹ دا فرسٹ ون, کہ صرف میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں نا کہ ان بندوں نے اس ڈیفیکلٹی کو کیسے ہینڈل کیا, اور اس کے واٹ ور دا فروٹس آفٹر دیٹ, گائیڈنس مل جاتی ہے, تو بندہ سبحان اللہ. ایون کبھی ہم اگر کسی پرچے میں فیل ہونا تو زیادہ سکون مل جاتا ہے کہ ساتھ والے بھی فیل ہو جائیں. بالکل کہ میرے ساتھ ہی ہے, کوئی مسئلہ. اور جب اگر آپ اکیلے فیل ہو اور سب پاس ہے نا, تو سب سے ٹینشن میں ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ الون,
And there were people who were far more tested than you are right now, but ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا, انہوں نے کیا کچھ کیا. آپ ایوب علیہ السلام کا ایگزامپل دیکھ لیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے تکلیف پہنچی یار. اب بالکل یار, آپ جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نالائقوں کے لیے نا رول ماڈلز ہمیں بتانے تھے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جتنی مرضی پرابلمز ہیں نا, تمہارے سامنے ایک رول ماڈل میں پیش کر دیتا ہوں, ایک نمونہ ہے, تو تم اگر ان کو فالو کرو گے نا تو یور لائف ول چینج. فار ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیں اگر, حالانکہ جو انبیاء ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, یعنی ٹھیک ہے یعنی غلطی ہو جاتی ہے, مسٹیک ہو جاتی ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے گناہ کرنا دے ڈونٹ ڈو دیٹ, اور مسٹیک بھی اللہ تعالیٰ کو ریکٹیفائی کر دیتا ہے ان کی زندگیوں میں. یار کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے, یقین کریں, یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یعنی ان کی پکڑ ہوئی ہے, حالانکہ وہ بشری تقاضا ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو عبس وتولی, آپ کو پتہ ہے اسکالرز سے کہ دیکھیں حالانکہ جو صحابی آ رہے ہیں وہ نابینا ہیں, بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں ادا کیا, بس سم اسکالر سے کہ انہوں نے دل میں تھوڑا سا کہا کہ یار کاش تھوڑا سا یہ رک جاتے نا, آئی ایم ڈوئنگ بٹ آف امپورٹنٹ ورک ہیئر, تو میں ان کو پھر دوبارہ ڈیل کر لوں گا, وچ از اگر ہم لاجیکلی دیکھیں نا وچ از فیئر انف, کیونکہ اگر یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں گے سردار تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ہی روک لیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, جب یعنی سامنے بنی اسرائیل ہیں, لوگ ہیں, تو ایک بندے نے اٹھ کر کھڑا ہوا کہ آپ میں سے کون ہے سب سے زیادہ علم والا, تو ان کانٹیکسٹ جتنے لوگ ہیں یہ نبی ہیں رسول ہیں, انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں, اور اولو العزم من الرسل میں سے ہیں, کلیم اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ بھی پکڑ لیا, کہا کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ, عبد من عبادنا خضر کے پاس جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اب اس کے علاوہ جو امہات المومنین ہیں, کہا کیا جاتا ہے, اب دیکھیے نا, ایز اے وومن اگر گھر میں وائف کوئی ڈیمانڈ کرے کہ گھر کے خرچے پورے کریں, یہ بہت یعنی آپ سمجھ لیں کہ عدل والی بات ہے کہ گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ اب یعنی اگر آپ نے رہنا ہے ایز اٹ از رہو, ادروائز اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یعنی دوسری عورتوں سے بہتر خواتین دے دیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کی بات ہو رہی ہے نا, خاص کر امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, یو آر رول ماڈل فار دی جنریشنز ٹو کم, قیامت تک. بالکل. تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنی مشکلات. اچھا, ان کو کیوں اللہ نے اسٹینڈرڈ بنایا؟ تاکہ مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو جب مشکل مصیبتیں آئیں نا, حالانکہ ان کا خطا کوئی نہیں تھا, کوئی خطا نہیں, یعنی یہ پوائنٹ دیکھنا نا کہ معصوم عن خطا, اور اللہ کے نبی نے کہا اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ انبیاء پہ آتی ہیں, اور رسول اللہ پہ سب سے زیادہ آئیں. آپ کی زندگی اگر ہم دیکھ لیں, اصل میں اس کو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلی ہے اور بھی انبیاء کی آپ زندگی کو اگر آپ ویسے ہوتا ہے نا کہ اوور ویو لیں, یو وڈ ناٹ سے کہ ایک بڑی کمفرٹیبل والی زندگی, بالکل بھی آپ اگر اوور ویو لیں نا تو آپ کو ڈومیننٹلی مشکلات, ٹرائلس, ٹف ٹائم یہ نظر آتا ہے جنرلی اسپیکنگ. اینڈ ساتھ ہی آپ دیکھیں ہاؤ ہی ہینڈل اٹ, تو صاحب کہہ رہے ہیں ہی از دا موسٹ اسمائلنگ پرسن. ٹھیک ہے, اب یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بڑی آسان زندگی دے دیتے ہیں, بٹ وہ ہمارے لیے رول ماڈل سیٹ کرنا تھا نا کہ یار سب سے ٹف ٹائم میں نے ان کو دیے جو تمہارے رول ماڈلز ہیں, اینڈ آپ ان سے سیکھیں ہاؤ ڈڈ دے ہینڈل دیس تھنگز. ایگزیکٹلی. اور ڈڈ دے ڈو, ان کو آپشن بھی دی گئی کہ یا محمد عیش ما شئت فإنک میت, جتنا مرضی آپ رہنا رہیں لیکن ایک دن وفات آئے گی. اچھا, اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے آپشن دی گئی کہ میں بادشاہوں والی ملک الرسول کہ میں یہ ملک النبی کہ میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزاروں نبی بن کے, یا میں مسکین بن کے. مسکین مینس کے کم مال کے ساتھ. اللہ کے نبی نے کیا چوز کیا؟ یہ لائف اسٹائل. اچھا, لائف نا ایک اور یہ جو بات ہے نا ہم جو کہہ رہے ہیں لائف از نیور مینٹ ٹو سرو یو. یار ہو سیڈ کہ لائف از مینٹ ٹو سرو یو؟ لائف ول تھرو کرو بالز ایٹ یو. لائف میں تو لائف از لائک, آپ دیکھتے نا ہارٹ بیپ, کبھی آپ اپنا جو ہے نا اپنا ہارٹ ریٹ چیک اپ کرائیں تو اوپر جاتا ہے اور نیچے جاتا ہے اوپر. یہ زندگی کی نشانی ہے, اوپر اور نیچے. جب یہ لائن اسٹریٹ ہو جاتی ہے نا دیٹ مینس یو آر ڈیڈ. سو یہ اوپر جانا, مشکلات آنا, آسانی آنا, اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں ہے نا, یہ زندگی کی نشانی ہے. جب یہ کانسٹنٹ ہو گیا نا تو پھر یعنی یہ موت ہے. پھر یار آپ آدم علیہ السلام سے لے لیں,
یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آگے جتنے بھی انبیاء کی اگر بات کریں یار، سو مچ سو میں آپ کو بتاؤں، یعنی قرآن اتنی زبردست کتاب ہے. یعنی مریم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، یعنی فار انسٹنس آپ دیکھیں نا کہ ایز اے وومن، ایک خاتون کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار ہر، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ریپوٹیشن، اس کی عزت ہوتی ہے. سو مچ سو کہ خواتین اپنی عزت بچانے کی خاطر دے گیو اپ دیئر لائف، خودکشی کر لیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں. لیکن اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جو سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ پریشس چیز ہے، اسی سے ہی اس بندے کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور آپ یقین کریں، اسکالر کہتے ہیں، ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل امیجن کریں یور سسٹر، بڑی ڈاڈی ایگزامپل ہے، کہتے ہیں ایک سسٹر آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کی اپنی بہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ نائٹ آئی ہیڈ اے ڈریم، ناؤ آئی ایم پریگننٹ. وڈ یو بلیو ہر؟ ناٹ ایٹ آل. بولتے ہیں دس از دا کائنڈ آف ٹیسٹ شی واز گوئنگ. اگر ایسے آ جائے، چھوڑیں وہ تو چھوڑیے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہ بیبی لے کے آ جائیں، اللہ اکبر، کہ یہ میرا بیبی ہے اور ہمیں شادی تو آپ کی ہوئی نہیں، ہم تو کیا ہمارا حال ہوگا. حالانکہ وہ مریم علیہ السلام ہے، امرات یعنی عمران علیہ السلام کی بیٹی، ان کی پوری. اور لوگوں نے کیا کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی ان کی نسبت ہارون علیہ السلام سے جوڑی، کیونکہ ہارون علیہ السلام کی لیگیسی میں سے تھی وہ، اور ان کی فیملی میں سے تھی وہ. تو نبی کی فیملی، ہماری بہن تو نبی کی فیملی میں سے نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا امیجن کریں، ٹیسٹ کیا اولاد سے. نہیں امیجن کریں، دیکھیں کہ فار ایگزامپل جب وہ آئے نا، فرشتے آئے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ تمہیں بشارت دے رہے ہیں کہ بچے کی عیسیٰ ابن مریم کی. تو کہتے ہیں ولم، یعنی ہمیں کیسے بچہ ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ میں نہ کوئی ایسی عورت ہوں اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. لیٹس سے شی گاٹ پریگننٹ، ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں توکل یہاں پہ کیسا توکل آتا ہے. شی کوڈ ہیو ڈن ابورشن سوسائٹی سے بچنے کے لیے، کہ یار میں کیسے منہ دکھاؤں گی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اینڈ سوسائڈ کر لیتی، کچھ بھی پاسبلٹی تھی نا، لیکن اینڈ تک ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے گریٹر پلان فار می. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے لیے زندگی کا گھیرا وہی بات ہو رہی ہے نا، بہت تنگ ہو چکا ہوا ہے. اور آج تک برو اٹس ناٹ لائک کہ سارے لوگ مریم علیہ السلام کو یعنی اچھے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں. بنی اسرائیل جو جیوز ہیں آج بھی گالیاں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں ایک اور چیز میرے ذمہ آ رہی، جیسے آج کل کے جو لوگ ہیں، ہم تھوڑا سا آج کل جو لوگ ہیں جو وہ جن ٹرائل سے گزرے ہیں، ہمارے میں نے ایٹ لیسٹ یہ آبزرو کیا، اکثر وہ جب ہم ایگزامپلس دیتے ہیں نا ان کو انبیاء کی، تو ان کو کبھی کبھار لگتا ہے کہ یار یہ ریلیٹیبل نہیں ہے. وہ کہیں گے یار وہ تو نیک لوگ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا، ہم تو گناہ گار بھی ہیں، ہم سے تو غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو کبھی کبھار گلٹ بھی اندر ہوتا ہے، پرابلم آ رہی ہوتی ہے، اینڈ اوبیسلی لیک آف ایجوکیشن بھی کی وجہ سے دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں کہ پیپل ہو آر اس پریزنٹ ڈے پہ جن کو اس طرح کے چیلنجز کرنے پڑ رہے ہیں، فیملی ایشوز ہیں، بہن ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے طوفان مچ جاتا ہے، تو واٹ شوڈ شی ڈو. اسی طرح ایک لڑکا ہے، اس سے کوئی بلنڈر ہو گیا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، کوئی میجر سین کر لیا، کمٹ کر لیا، ناؤ ہی وانٹس ٹو اپنی زندگی سیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ہماری سوسائٹی الاؤ نہیں کرتی اس کو سیٹ ہونے. یار ایکچولی میں اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا. دیکھیں، وی ہیومنز وی کین فیل سیڈ، وی کین گو انٹو ڈپریشن، وی کین سفر تھرو اینزائٹی. آپ ایون مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حالانکہ کیا کیلیبر ہے، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں سے پہلے مر جاتی. آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، اپنے اولاد یوسف کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے اپنی نابینا ہو گئے. سو اٹس اوکے ٹو فیل سیڈ. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ جب اپنی اولاد کی اس پہ ڈیتھ میں، کہ انسان کا دل غمگین بھی ہوتا ہے، آنکھیں روتی بھی ہیں. بالکل، یہ نیچرل فنومنا. جب وہ آپ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا صحابہ کے رول ماڈل اور پوری کائنات کے لیے بھی بریویسٹ مین. جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، تو سعد بن وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ مہذا، یا رسول اللہ یہ آپ سے، کہتے ہیں القلب یحزن، دل بہت غمگین ہے، والعین تدمع وَإِنَّ فِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، کہ ہم بے شک اے ابراہیم تیری جدائی میں نا وَإِنَّ فِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، یار ایک زبردست ہم ہیں. لیکن آگے کیا کہا کہ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبَّنَا، سبحان اللہ، ہم کہیں گے وہ جو ہمارے رب کو پلیزنگ ہے.
یعنی اٹس اوکے ٹو فیل سیڈ, اٹس اوکے ٹو کلیپ سم ٹائمز. واٹ ہیپنز از ہم کیا کہتے ہیں کبھی کبھی نا ایک آئیڈیلسٹک لائف اسٹائل بیان کرتے کرتے نا لوگ کہتے ہیں کہ اپنے سیڈ ہی نہیں فیل کرنا. آپ کو یعنی اپنے یہ لوگ اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے نا, دیکھیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ رسول تھے, انبیاء تھے, they were on you know on another level. ایکچولی بات پتہ ہے کیا, دیکھیں بار بار I was very surprised کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ الانعام میں بھی آیا, اعراف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قل لا اقول لکم, اے نبی کہہ دیں ان سے. سب آج یعنی ہمارے لیے بھی آج بات ہے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں, آئی ایم ناٹ دی آنر آف اٹ, ٹھیک ہے. ولا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک, کہ میں جو ہے فرشتہ ہوں, کہ میں انسان نہیں ہوں. آگے کہتے ہیں ان انا الا نذیر مبین. اچھا نذیر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا جب پونڈر کیا نا برو, یہ کامن ناؤن آیا اس میں. نذیر کا مطلب ہے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں. یعنی انبیاء برو وہ بشر تھے, اور یہی اسٹیٹمنٹ ایز اٹ از نوح علیہ السلام نے بھی کہی تھی کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کیونکہ دیکھیں لوگوں کا یہی تھا نا, ایک شکوہ تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے. انی بشر مثلکم یوحی الی, میں بشر ہوں. لیکن بھائی یہاں بات پتہ ہے کیا, جو الوی کر رہا ہے, جبریل تو آتے تھے نا, بالکل ہے, یعنی ٹھیک ہے جبریل تو آئے. اس لیے مجھے پرسنلی نا کبھی کبھار معجزات تو ہوئے. صحابہ کی جو لائف ہے نا, میں کہتا ہوں چلو وہ تو نہیں تھے نا, وہ تو نہیں, ان کی لائف آپ دیکھ لیں. ایگزیکٹلی ان کی لائف کے کیا پرپسز تھے, وہ ٹرائلز میں کیسے ڈیل کرتے تھے. مطلب آپ ایک ایک ابو بکر کو دیکھ لیں, آپ ایون مکہ کے شروع کے دور تھے, کیا کیا ظلم ہوا. مطلب آپ کے کمروں پہ لوہا کے نشان لگائے جا رہے, لوہے سے, گرم لوہے سے, آپ کو پیٹا جا رہا ہے, مار پیٹ ہر قسم کا. مطلب مصعب بن عمیر کی جو اسٹوری یار, سم ٹائمز نا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دور سے بڑی ریلیٹیبل ہے. حتیٰ کہ وہ کہنے شروع ہو گیا کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد آئے گی بھی یا نہیں, کب آئے گی. اچھا جو میں سوچتا ہوں نا, جو میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ انبیاء جب سیڈ یا وہ فیل کرتے ہیں نا, اللہ نے معراج کی بھی سیر کرا دی, رول ماڈلز. ایک تھوڑا سا نا یہ کہتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے, اللہ ساتھ ہے, ماشاءاللہ ان کا تو لیول اوپر ہے, there is no doubt about it. جبریل آ کے مل گیا. ایون برو جب وہ سیڈ فیل کر رہے تھے نا, ما ودعک ربک وما قلی, برو جس کو یہ بات مل جائے ما ودعک ربک وما قلی, ہم تو پتہ ہے کیوں سیڈ فیل کرتے ہیں کہ یار اللہ نہ ناراض ہو. ایکچولی دیکھیں نا, اللہ ناراض نہ ہو ہم سے. اچھا نہیں, اب آپ دیکھیں نا اس کو تھوڑا سا اگر ہم جسٹیفائی کریں نا, اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسی ڈیمانڈز بھی نہیں کی ہوئی. یار آپ بار بار پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کو, واللہ ہم سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی صحیح, جو ٹیسٹ انبیاء کو آیا نا, یار ابراہیم علیہ السلام, اب مجھے بتائیں ایک بات ہے یار, ایک بات ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں نہ ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, ٹیسٹ کیا, اور وہ اس پہ پورے اترے. اب مجھے بتائیں یار, یہ چھوٹی اسٹیٹمنٹ ہے, بہت بڑی. اور اللہ تعالیٰ جی دیکھیں نا برو یہی ساتھ ہی ہے, ابراہیم الذی وفا, یعنی انہیں وفا کی ہے, وفا کی ابراہیم. اور ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ جو ہے نا, ہم اگر صرف وہی ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو یار آپ یقین کریں, ایک یہاں پہ میں آیت پڑھتا ہوں, اس کا صرف اس میں گرامیٹیکلی جائیں گے نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جو بات بڑھ جائے گی, بات بڑھ جائے گی یار گل بد گئی. واللہ میں آپ کو بتاؤں سیریسلی, اٹ براٹ ٹیئرز ان مائی آئیز یار. آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے جو اپنی ینگ وائف کو, چھوٹے جو ہے بچے کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, نو ویجیٹیشن نہ کچھ ہے وہاں. اچھا دیکھیں کس لیے, لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کرے وہاں پہ. اس کو بھی چھوڑ دیں اب ناؤ ہی از اولڈ, اور کیا کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں یار, کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین, کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد دے دیں. اللہ تعالیٰ فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اب دعا کو قبول کرنا بھی ایک ٹیسٹ ہو گیا اب, کیونکہ ابھی دیکھیں ابھی بچہ ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی یہ ویسے ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. اٹس ناٹ جسٹ ٹیسٹ, صرف ایک قسم کے نہیں ہوتے, دیکھیں نا دعا قبول کر لی اور ٹیسٹ ہے. اور بات مجھے بتائیں یار, اٹس سو پروفاؤنڈ برو, جب فلما بلغ معه السعی, جب جو ہے ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے, دوڑنے کے اس لیول پہ آ گئے, تو کیا کہتے ہیں, قال یا بنی, اب the way he is addressing his son, کہ اے میرے بچے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور پھر آگے پوچھا فنز اور ماذا ترى, کیا کہتے ہو, تمہارا کیا اس کے بارے میں خیال ہے,
کیا کہتے ہیں یا ابتی, the way he is responding, اس میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس لڑکے نے جو دیا, اس وقت جو لڑکے تھے نا ان کا ریئیکشن دیکھیں, انہوں نے بھی تو صبر کیا نا اسماعیل علیہ السلام نے. ہی از اے ٹین ایجر ایٹ دس مومنٹ. ہمارے ہاں ٹین ایج میں کیا ہوتا ہے, یا ابتی افعل ما تؤمر, جو بھی آپ کو حکم دیا گیا نا آپ کر گزریے. ستجدون انشاءاللہ من الصابرین, آگے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں فلما اسلما, جب دونوں نے سرنڈر کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم الحمدللہ اپریشیٹ کرتے ہیں, یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی تو اپریشیٹ کرو. ہی آلسو سرنڈر ایٹ دیٹ ٹائم. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب ان کو لٹا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, یا ابراہیم کہ ہاں یہاں پہ جو یہ فلم اسلمہ ہے نا, اسلمہ کا روٹ ورڈ ہے سین لام میم, اور اسلام کا روٹ ورڈ ہے سین لام میم, مسلمان کا روٹ ورڈ ہے سین لام میم, بالکل سیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن کو نا کہ جب ابراہیم نے گھٹا رکھا ہوا ہے اور چھری چلا رہے ہیں, اس پوزیشن کو کہا کہ یہ اسلام ہے بھائی. اب لاسٹ اسٹیٹمنٹ کیا برو, ہم جو ابھی وہی میں ایکچولی اس بات پہ آ رہا ہوں جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام ہم ان کی طرح نہیں بن, یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں آنے والے وقت میں جو بھی بندہ ڈپریشن میں ہے, اسٹریس میں ہے, انگزائٹی میں, اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. مزمل اس کو اپریشیٹ کرے گا. کیوں مزمل بھائی؟ واللہ برو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک, اس کو آپ ترجمے میں نہیں آپ ایکسپلین کر سکتے کہ یہ واقعتاً اٹ واز اے ویری ویری بگ ٹرائل. تو اللہ دیکھیں ٹھیک ہے سب کچھ دکھایا, واٹ آئی تھنک ایسا ٹرائل ہے جو نارمل انسانوں پہ یار نہیں کر سکتے, یار ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. جس لیول کے ٹرائلز ملے تو اس لیول کی پھر اللہ کی طرف سے نصرت بھی ملی. اچھا ٹرائل صرف جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز چھین لے, جس بات میں ذکر ہوئی. دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹرائلز, دیر آر سویٹ کائنڈ آف نیچر اینڈ ساور کائنڈ آف نیچر. ٹھیک ہے, when you think you're not being tested, you're still being tested. You're being tested all the time. You're being tested all the time. یعنی آپ ٹیسٹ کر اللہ تعالیٰ جب آپ کو دے رہا ہے تب بھی آپ ٹیسٹ ہے, اور جب آپ سے لے رہا ہے تب بھی جب آپ سوچتے ہیں نا ہم ایگزامینیشن روم میں تب بھی ٹیسٹ میں, اور جب وہاں سے نکل گئے ہیں آپ تب بھی ٹیسٹ میں. ہمارے یہاں یہ بڑا مسکنسیپشن ہے ایکچولی میں. ہم لوگ کا بڑے, آپ نے دیکھے جن لوگوں کے پاس اچھی گاڑی, اچھا مال, انفیکٹ مال تو بتھیرا ہے, پاکستان میں کم ہے, یہاں پہ ایم جی این ایسے پھر رہی ہے جیسے مذاق ہے, تو مال تو بڑا ہے, بٹ ٹیسٹ نا مال دے کر بھی ہو رہا ہے. ہم لوگ یہاں پہ یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ اگر میرے پاس مال ہے نا, دولت ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, اولاد ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن, اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یار یہ کس نے آپ کو دلیل دے دی کہ اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ, اور جس کو کچھ نہیں دیا ہوا اس سے اللہ تعالیٰ وہ سمجھتا ہے مجھ سے اللہ ناراض ہے, وہ بندہ بھی سمجھ رہا تھا مجھ سے اللہ ناراض ہے, اور لوگ بھی سمجھ رہتے ہیں کہ تجھ سے تو اللہ ناراض ہی ہے, ادھر پاس سے کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ جو کفار مکہ کا تھا نا کہ اگر ہم لوگ اگر بھیج دیے بھی گئے, اگر آخرت ہوئی بھی, تو وہاں اگر ہم دنیا میں اتنے چودھری بن کے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم جو ہے یاشی کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ رسول ہی کیسے رسول ہے کہ جنہیں جو غریب لوگ فالو, جو غریب کھاتا پیتا ہے, ہمیں تو بیچتے کوئی امیر کوئی وہ ہوتا, کوئی یعنی مالدار والا ہوتا اور کوئی بڑا سردار ہوتا. سو اللہ تعالیٰ دے کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس سے رزلٹ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, شکر کا. یعنی when he trials you with the test of giving, sweet kind of nature, he expects shukr from you, and when he takes away something he expects sabr from you. اور صبر کیا ہے کہ نہ دل میں اس بات کو برا جاننا, یعنی یہ کیوں میرے ساتھ ہی یہ سوچنا بھی, اور نہ زبان سے بے صبری کے کلمات ادا کرنا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ہم یہ جب کہنا جیسے یا سبحان اللہ, جو عمران بن حسین کا واقعہ ہے, اصل جو ہے نا ٹیسٹ میں آپ نے ریئیکٹ کس طرح سے کرنا ہے, وہ مجھے لمبا واقعہ میں بریف کرتا ہوں. ہی واز آن ہز بیڈ فار مور دین 30 years برو, اور صحابی جلیل ہیں. وہ جو احادیث ہے نا کہ اگر تم نماز کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, وہ انہیں سے ہے. اور کیونکہ ان پہ اپلائی بھی کرتے تھے. ایون پیپل ہیڈ ٹو ڈگ اے ہول ان ہز بیڈ کہ اپنے آپ کو ریلیو کریں وہ. ٹھیک ہے, اور تابعین آئے اور کچھ لوگ آئے ان کو سوری فیل یا ان کی عادت کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جسٹ ڈونٹ پلے ود مائی ہیڈ, یہ نا میری ڈونٹ فیل سوری فار می, کیونکہ اس مصیبت پہ صبر کرنے کا جو ریوارڈ مجھے ملا ہے نا وہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. کہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں, اب ان کی مصیبت ہی بڑی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سپورٹ بھی کرتا تھا. مجھے سلام کہتے ہیں, میں ان کا سلام کا جواب دیتا ہوں, اور جو مجھے خیر ملی ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. ناؤ دس اسٹیٹمنٹ دیٹ ہی سیز نا, یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. ہی سیز what is pleasing to Allah is pleasing to me. سبحان اللہ. What is dearer to Allah is dearer to me.
یعنی یار ہم جب کوئی بھی مسئلہ مصیبت ہے نا, آپ کا ہسبینڈ چھوڑ کے چلا گیا, آپ کی اولاد کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کی طلاق ہو گئی, آپ کا فائنینشیل لاس ہو گیا, آپ ابھی لائف کے لوز میں ہیں, جس سچویشن میں بھی ہے, جس سچویشن میں بھی ہیں, آپ اس ٹائم یہ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو بھی ہو رہا ہے نا, جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ اس پہ بس راضی ہو جائیں گے, یار اب تجھے پتہ ہے, تیرے پلان میں ہے, میں خوش ہوں. اس میں یہ آسان راضی ہونا آسان تب ہوتا ہے جب بندے کو پتہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بہت زیادہ علم ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نوز می بیٹر دین آئی نو مائی سیلف, اینڈ اللہ تعالیٰ دیئرفور نوز کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ میں اس سچویشن میں آؤں اور میرے ساتھ یہ ہو. سو یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ اللہ کی مرضی جب راضی ہونا شروع ہوتے ہیں نا, تو یو ریئلائز کہ یار اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر ہوگی, نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی درجات بلند ہو رہے ہوں گے. پتہ نا کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کی نا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کی نیکیوں سے نا جب وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تھوڑی مشکلیں بھیجتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ بھیجتے ہیں, اس پہ جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ. یار ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا, بالکل کہ مشکلات آئیں اور بندہ اس پہ شکر ادا کرے. اب غزالی رحمہ اللہ ہی سیز کہ صبر و شکر کی نا بڑی ڈفرینٹ انہوں نے جو ہے نا, ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ڈیفائن کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا, وہ جب اس کے اوپر اچھائی آتی ہے نا تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے. صبر کیوں کرتا ہے کہ وہ صبر اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا, مجھے جنت میں اس سے زیادہ ملیں گی, تو وہ ان کو سوچتے ہوئے ان پہ صبر کرتا ہے. بیوٹیفل. میری بات سمجھ رہے ہیں. اور اگر اس پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے, مصیبتیں آ جاتی ہیں, تکالیف آ جاتی ہیں, اس پہ وہ شکر کرتا ہے. یو نو وائی, واللہ اٹس ویری پروفاؤنڈ, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اٹ وڈ ہیو بین ورس. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میری, فار ایگزامپل تھوڑی سی چوٹ آ گئی ہے, بندے کی جان بھی جا سکتی تھی, آپ کو کوئی اور بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو یہ نا ایک بڑا زبردست بیلنس جو ہے اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھنا, یا اپنے سے نا یعنی ورسٹ امیجن کرنا, یعنی اس سے برا بھی ہو. یار مجھے کون بتا رہا تھا ابھی کہ سبحان اللہ, بڑا کسی نے واقعہ بتایا مجھے ابھی ریسنٹلی کہ ایک شخص آئے تو ایک بچے کو پیسے دیے. شتاب بتا رہے تھے کہ وہ بچہ جب آیا نا تو اسے 150 روپیز کا چینج, میں جیسے چیز پرچیز کی تو 150 کا چینج تھا اس کے پاس, تو وہ آتے تھے نا 100 روپیز گر گئے. تو وہ جب آیا اور دیا انہوں نے واپس, تو انہوں نے کہا کہ 100 روپیز مجھ سے گر گئے. اچھا. تو انہوں نے کہا 50 تو نہیں گرے, انہوں نے کہا نہیں 50 ہیں. کہ تو جسٹ امیجن اگر پورے کے پورے 150 گر جاتے پھر. تو یعنی لوکنگ ایٹ دا یو نو سلور لائننگ آف دا کلاؤڈ. دوسرا یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اپنے سے مشکلات میں, چیزوں میں, دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھیں. بالکل. اچھا, کیونکہ نا جو مجھے لگتا ہے جہاں بھی آپ ہیں نا, آپ سے ورس کنڈیشن میں کوئی نہ کوئی ہوتا لازمی ہوتا ہے, اور اگر کرنٹلی نہیں تو پاس میں کوئی نہ کوئی ہوا ہوتا ہے. بالکل. اینڈ یو نو سبحان اللہ, یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا, یہ صحابہ کے پڑھ کے, انبیاء کے پڑھ کے, ایون میں کہتا ہوں اپنی نارمل زندگیوں میں آپ آگے پیچھے دیکھیں. ابھی وہ ہم نے جو ایک بھائی تھے یوتھ کلب میں, جو احمد, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, مطلب یار دیٹ واز سچ اے, انفیکٹ میری آج ان سے ملاقات ہوئی تو وہ چیز اوپننگ تھنگ کہ مطلب اتنے ورسٹ سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا تو ہیڈ انجری بھی ہوئی تھی ان کی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ تھا جو کہ نا میرے ذہن سے نکلتی ہے. اٹس اے ویری اولڈ ون, اور یہ میری سسٹر نے بلکہ مجھے شاید بتایا تھا. ایئر فورس کی فیملی تھی, اور جس طرح ان کا ایکسکرجن ٹرپس ہوتے ہیں, کچھ چھٹیاں تھیں تو وہ فیملی ٹریول کرتی نارتھ, یہ مری والی سائڈ پہ یا کسی ایک سائڈ پہ. کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں, ہسبینڈ وائف اور ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, 3 تھے یا 4 تھے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ ایک جگہ گاڑی روکتے ہیں تو سائڈ پہ کھوکے سے نا جیسے کچھ لینے جاتے ہیں بندہ کہ یار کچھ پانی شانی یا کوئی چپس وغیرہ. کہتے ہیں وہ گئے اس طرف, اور گاڑی کے اللہ عالم یا کسی بچے نے ہینڈ بریک نیچے کی ہے. اچھا, ہلی ایریا تھا, ہلی ایریا میں تھوڑی سلو پہ کھڑے تھے, اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ روڈ کے کراس گئے ہیں, وہاں کھڑے تھے, ایک دم سے انہوں نے دیکھا گاڑی پیچھے آ رہی ہے, اور لوگوں نے چھوڑ کے اینڈ ہی رین ٹورڈز دا کار. پوری فیملی بندر, اللہ جانے وائف کسی سے سچویشن ہینڈل نہیں ہوئی, اور پیچھے تھی کھائی اور گری گاڑی میں. اور گاڑی کہتے ہیں جا کے جس طرح جا کے لگی ہے نا کہیں, تو ان کی ایک چھوٹی بچی تھی, بالکل چھوٹی, وہ اللہ تعالیٰ نے سم ہاؤ جیسا گاڑی سے باہر آ گئی, کھڑکی سے جو بھی کھلا تھا باہر آ کے, شی فیل آن اے پلین لینڈ کسی جگہ پہ آ کے, اینڈ دا ریسٹ آف دا فیملی پاسڈ اوے, وائف اور شاید 2 یا 3 بچے. سو دا گائے اور ان کی چھوٹی بیٹی, دیم ٹو سروائیو. میں آپ کو بتاؤں اتنا نا, اس طرح کے میں نے نا 2-4 اور واقعے سنے ہیں. بالکل. میری نیبرز میں دیر از این آنٹی, ان کے بیٹا از اے ملینئر ڈاکٹر, بہت امیر کمی, US میں آئلینڈ شائلینڈ پہ رہتے ہیں,
اور ان کی بلکہ اپنی انہوں نے وہیں کسی سے شادی کر لی پیرنٹس کے خلاف, اور خیر کرتے کرتے بڑے عرصے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے پاکستان آپ سے ملنے. تو ماں کہتی تھی میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے تمہاری بچوں اور خیر ہی واز میرڈ, ان کے 3 بچے تھے, اور ان کی جس دن فلائٹ تھی اس سے 1 یا 2 دن پہلے وہ جو وائف تھی ان کی, وہ اپنے 3 بچوں کو لے کے اسکول سے گھر آ رہی تھی, اینڈ دے ور ان اے ٹیریبل ایکسیڈنٹ اینڈ آل 4 آف دیم پاسڈ اوے. اینڈ دا گائے, اینڈ یہ جن کی مدر ہیں بتاتی کہتی جب میں اس کے گھر گئی نا, جو میں کہتی تھی میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گی یو ایس میں, کہتی ہیں ہی واز از ون آف دا ٹاپ ڈاکٹرز اپنی اسٹیٹ میں, اور ان کو سائیکیٹرک علاج ہو رہا تھا ان کا, بیکاز ہی واز گوئنگ تھرو عجیب سے, کہ آپ کی پوری فیملی چینج. اب مجھے بتائیں ہمارے ساتھ اللہ اکبر ایسی چیز ہو جائے تمہاری تو زمین نکل جائے. ایک واقعہ میں جانتا ہوں, فادر نے بتایا کہ وہ آرمی آفیسر تھے, شادی سے واپس آ رہے تھے, تو شادی سے اکثر گاڑی میں واپس آ رہے تھے نا, تو اکثر چور ان کے نا اس میں زیورات خواتین نے پہنے ہوتے ہیں, تو برو چور بائکس پہ آئے ہیں, اور بڑے غیرت مند بڑے تکڑے قسم کے فوجی تھے. وہ چور آگے آئے ہیں, بائک روکے ہیں, ان کو نکالو جلدی سے آئے ہیں. تو وہ آرمی تھے غالباً SSG کمانڈو بھی تھے, تو انہوں نے گاڑی بھگائی ہے اور ہٹ کیا ان کو, 1-2 بائکس والوں کو ان کے اوپر سے چڑھائی اور وہ بھاگ رہے ہیں. برو انہوں نے نا ایک بندہ کوئی لیتے گاڑی کے اوپر بھی دے دیا, گاڑی کے اوپر سے, تو انہیں کوئی غیرت کا مسئلہ بنا دیا چوروں نے. وہ انہوں نے بائکس پہ نا پیچھے آئے ہیں اور وہ بھگا رہے ہیں گاڑی, اور وہ گلیوں میں گھسا رہے ہیں, اور وہ پیچھے آ رہے ہیں, انٹل ہی اینڈیڈ آن اے ڈیڈ اینڈ. برو یہ لوگ آئے ہیں برو, شوہر کو, وائف کو, بچوں کو, سب کو فائر مارے ہیں برو, سب کو فائر مارے. اور دے آل, اچھا کیا ہوا, شوہر بھی آن اسپاٹ ڈیتھ ہوگی, بچوں کی آن اسپاٹ, لیکن وائف کو جب لگا نا تو شی ڈڈنٹ پاس اوے, وہ زندہ تھیں برو. اچھا انہوں نے وائف کے گلے سے وہ زیور کھینچے ہیں, سارے زیورات لیے ہیں برو, کروئل پیپل, وائلڈ مین, اور چلے گئے ہیں. تو وہ عورت برو, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی باڈی کو کیا اور گاڑی کو ریورس کر کے وہ ہاسپٹل تک لے کے آئیں برو, اینڈ شی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ, شی واز کرائنگ. یعنی ایسے واقعات جب ہمارے اوپر, یعنی ہمیں کوئی اگر ڈپریشن ہو رہا ہے کسی بات پہ, ایک عورت کے چھن جانے پہ, گرل فرینڈ کے جنرل مسائل کے ہمارے, ہم لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار فلانے نے لڑکی نے بریک اپ کر دیا, یا فلانے دوست نے مجھے نا یار کسی نے میرا پبلکلی تھوڑا مذاق اڑا دیا, فلانے نے میری وہاں پہ کوئی کہانی سنا دی, کسی نے جھوٹی میرے بارے میں کسی کہانی کر دی, میرا امپریشن لوگوں کے سامنے خراب کر رہا ہے یا کر رہی ہے. مطلب ہمارے جنرل مسائل نا, میرا ایک دوست چھوٹ گیا, یہ سمجھ میں آتی ہے بات یہ کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں ایز اے لے مین کہ یار جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے. لیٹ سے کوئی آپ کے اوپر ٹرائل آ گیا ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ وہ پوری فیملی جو ہے وہ کھائی میں وہ گر گئی. لیٹ سے فار ایگزامپل اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بزنس کی اگر بات کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کریں کہ ٹھیک ہے, اگر ہم اس معاملے پہ وہ جو شوہر ہیں, وہ جو ہسبینڈ ہیں, وہ اگر وہ صبر کرتے ہیں اور صبر جمیل کرتے ہیں, ایک مثال ہے, تو یار اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ریوارڈ دیں گے. بالکل برو. اور واٹ بیٹر ریوارڈ اے پرسن کین ہیو یو نو دین جنہ, میٹنگ آل آف دم ان جنہ. یہ لائف تو ویسے ٹیمپریری تھی, ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں ملنا. آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی 2 آنکھیں اللہ نے اسے کھینچ لیں, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ جنت ہے. جس کی اولاد اس کی وفات ہوگی, اس نے وفات پہ صبر کیا, اس کے لیے جنت ہے. تو یہ اللہ نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم, اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, یہ کوئی یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا نہیں ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے, حکم ہے. دین کے معاملے میں لیکن دیکھنا چاہیے اپوزٹ. کیوں کہا فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا نا کفر نہیں کرو گے. اور ہم دیکھیں یار برو, آنیسٹلی میں نا کچھ پریشان تھا, ہم اور وہاں اولڈ ہوم چلے گئے تھے برو. یاد ہے میں جب وہ بزرگوں سے ملا ہوں برو, میری ساری پریشانی ختم ہو گئی یار. ہم جب آرفنیجز جاتے ہیں, میں آئی ہیو بین اے پیشنٹ کاؤنسلر ایٹ علی میڈیکل ہاسپٹل نا, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پیسے میں نہ کچھ. میرا صرف انٹرسٹ پتہ کیا تھا کہ میں روزانہ جو ہے نا عیادت کر لوں گا لوگوں کی, اور میں اپنی لائف کی لیسنس اکٹھا کر لوں گا. برو ایسا لڑکا بھی میں ملا, یاسر نام تھا اس کا, بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی 7 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے, ہفتہ پہلے میری شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں جا رہا تھا, اور سبحان اللہ ہوا یہ کہ گھر کے لیے کوئی سامان لینے کے لیے مجھے ٹریکٹر ٹرالی نے ہٹ کیا ہے, میں گرا ہوں. ٹریکٹر اور ٹرالی دونوں میرے ٹانگوں کے اوپر سے گزر کے چلی گئی. ایک ٹانگ برو سی کٹی ہوئی تھی, ایک ٹانگ یہ گھٹنے کے اوپر سے تھائے سے کٹی ہوئی تھی, تھائے سے,
اور بہت بڑا نا ایسے جو ریپ ہوتا ہے نا وہ لٹا ہوا تھا, اور دوسری ٹانگ بھی بالکل ضائع تھی, لیکن ڈاکٹر نے جسٹ ان کیس کیج لگایا ہوا تھا کہ شاید بچ جائے. اتنا ہفتہ پہلے میری شادی ہوئی ہے, تو ابھی یہ میرے ساتھ ہو گیا, میری ٹانگ کٹ گئی ہے, اور میرے گھر میں جن سے بلیک میجک کا مسئلہ بھی ہے, میری بیوی کو ان پہ جنات اور جادو ہیں. اور میں اس کو دیکھ کے نا برو حیران. ایک اور رہا, اس کا نام تھا امین, محمد امین نام تھا برو اس کا, ینگ اسمارٹ سا بوائے, اور ایک کمپنی میں کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا تھا, اور ان کا نا پورے جو ایک پلانٹ تھا اس میں کام کر رہا تھا. اس کے پیچھے نا برو ایک نا بہت بڑا لوہے کا نا وہ فین لگا ہوا تھا, ایگزاسٹ ٹائپ کا بہت بڑا. تو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اتنے فیٹ کی ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے. اس سے نہیں ہوا, اس کے کوئی کپڑے بھی اس نے لوز پہنے ہوئے تھے برو اس نے تھوڑا بہت کپڑا کھینچا ہے, کپڑا برو پھنسا اس میں, کپڑا پھنسا نا اس بندے کو پورا کھینچا برو اس نے, اور وہ جو فین لوہے کا فین اس کے یہاں رکھے لگا ہے برو, یہاں کے لگا ہے. اس کو ہاسپٹل لے آیا گیا برو. میں اسے وہ 3 مہینے ریگولر ملتا رہا. وہ اپنے بیڈ پہ تھا, صرف زندہ تھا اور کچھ نہیں پتا, اور فیل کر رہا تھا لیکن وہ ایکسپریس کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اس کی ہارٹ بیٹ تھی, اور اس کے پیرنٹس اس کے پاس آتے تھے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا بیٹا زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے, بس صرف ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کیا. اچھا اس کو نا پسینہ آیا تھا, تو میں کہتا تھا کہ یار آپ نے اس کو چادریں اور کمبل پہنائے ہوئے ہیں, اس کو ذرا اتاریں. کہتے ہیں تھابی ہمیں نہیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں پتا کہ اس کو یہ کس ٹھنڈ کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے یا گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے. اسی طرح نا آپ دیکھیں نا, وہ کوئی ڈاکٹر تھے غالباً ہاسپٹل کے بارے میں بتا رہے تھے, بولتے ہیں ہمارے پاس ملینئرز آتے ہیں, امیر لوگ آتے ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں, کوئی بزرگ ہو جائیں گے, کوئی رشتہ دار ہو جائیں گے, بولتے ہیں وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر کو غریبانوں سے پکڑتے ہیں, بولتے ہیں تمہیں جو چاہیے نا ہمیں بتاؤ, لیکن ہمارے اس بندے کو ٹھیک کر دو. اور نہیں کر پاتے. پیسہ دیکھیں, پیسہ برو ایک دیر آر لمیٹیشنز ٹو اٹ. بالکل یار مجھے اس میں نا کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا نا اپنے اوپر ہی خوف آتا ہے کہ یار ہم کتنے ناشکرے ہیں, ناشکرے کتنے بن کے رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ٹرائلز ہیں نا, ایک ہمارے پاس جو ٹرائلز حل آتے ہیں نا, وہ آتے ہیں کہ چند دن کے لیے کوئی پریشانی آتی ہے, مہینے کے لیے آ جائے گی, 2 مہینے کے لیے آ جائے گی, چلی جاتی. یہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا لائف ٹائم, جیسے آپ نے بچا اس کو ٹانگ کٹ گیا, اب اس نے ہیز ٹو لیو ود دیٹ, ینگ بندہ, نیا جوان بندہ, ساری عمر اس کے ساتھ رہنا ہے. بالکل. میں یار ایک اور مطلب اس طرح کی, میرا دوست ہی تھا اپنا, اس نے ایک اور دوست کے ساتھ ایک نیا بزنس لانچ کیا, ویری بڑا گرومڈ قسم کا بوائے ٹائپ, ینگ سا لڑکا, پڑھا لکھا, بڑی ہائی فائی فیملی. انہوں نے نیا بزنس لانچ کرتے ہیں, چند دنوں بعد اسلام آباد میں وہ ڈرائیو کریں, پاک چائنا والا ایریا نہیں ہے, جی جی, وہاں کہیں کھائی میں نا اس کی گاڑی گرتی ہے. اچھا, اور وہ سنسان سا ایریا ہے, اور 2 دن تک بندہ نہیں مل رہا. اچھا, پولیس انہوں نے ایسے پتہ نہیں کیا انہوں نے ڈھونڈو کدھر گیا, وہ پورے ناکے لگا, سمجھے کڈنیپ ہو گیا. ایونچولی وہاں سے اس کی گاڑی کھائی ملی, دا گائے واز, وہ گرا تھا, کومے میں چلا گیا, اور وہ کتنا مہینوں کومے میں رہا. اس کے بعد واپس آیا نا, اب وہ ینگ لڑکا یار, مطلب ہمارے سے بھی چھوٹا, اینڈ وہ جو نہیں ہوتی اس کی تھیراپی چل رہی, اسپیچ تھیراپی چل رہی ہے, اس کی واکنگ کی تھیراپی چل رہی ہے, وہ جو ہوتا ہے وڑی کال دیٹ تھنگ, جس کو پکڑ کے آپ چلنا شروع کرتے ہیں, اس سے وہ چلنا شروع کرے, بول سک نہیں رہا, اور سبحان اللہ وہ سمجھ سارا کچھ سکتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ہی کین, آپ کی سب کو پہچانتا ہے, آپ کی بات پوری سمجھتے, اس کو بتائیے میرے والدین ہیں, ان سے بات کہتے ہیں ہی کین ناٹ ریپلائی نو پراپرلی. مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سا تیر مارا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ میں نہیں ڈالا. صحیح بات ہے, مطلب ہم نے کوئی خاص نیکیاں کی ہیں, کچھ بھی نہیں کیا. ارے سبحان اللہ, خاص احسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس چیز سے کس طرح نکلا ہے, جیسے ہم نے دیکھا نا کہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھو, اور کیا کیا ٹپس وہ آپ دیتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ جو ہیں یعنی اس چیز سے نکلا جائے. جیسے ہم نے انبیاء کی بات کی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں بتایا ہے کہ ان سب چیزوں سے اگر نکلنا چاہتے ہو نا, جیسے آدم علیہ السلام کی بات ہے نا کہ جو بھی ان سے اگر جو خطا ہوئی اور وہ پھر جنت سے نکال دیے گئے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت الہدا یعنی ہدایت میں نازل کرنے لگا ہوں, بھیجنے لگا ہوں. فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آئی تھنک کہ دیکھیں نا, ہمیں یہ جو ہدایت ہے نا, دین میں خیر ہی خیر ہے. دین کو اگر ہم فالو کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں نہ خوف ہوگا. خوف کیا ہے کہ جو آگے آنے والا جو بھی وقت آپ کا اس دنیا میں آنے والا ہے, اس دنیا میں ہے, چاہے وہ آپ کا عالم برزخ ہے, ہیئر آفٹر ہے, یا آگے جا کے قیامت, اور جو ہے قیامت کے بعد کا سارا. One of the biggest techniques is کہ knowing that this life is temporary. It's temporary, exactly. If this life is temporary, then the problems are temporary. لیکن جس لڑکے اور جس بوائے اور جس گرل کے لیے
یہ لائف ٹیمپری نہیں ہے جس کے لیے یہی سب کچھ ہے. امیجن اگر اسی ٹانگ کٹ جائے. میرا ایک نیبر تھا برو, بڑا بوائے, باہر سے پڑھ کے آیا, لنڈن وغیرہ سے آئی تھنک پڑھ کے آیا, اور سارا ہی واز لیونگ, بڑے بال, بڑا جو ہے نا پارٹی بوائے تھا, ٹھیک ہے. یہ میں تب بھی بات ہوں نا جب میں دین پہ نہیں تھا, جاہل تھا میں برو. اس کا نا گاڑی پہ جا رہا تھا, ہی واز سب بزی وتھ موبائل. اچانک سے کیا ہوا کہ آگے سے نا دیکھا اس نے کہ وہ ایک ٹریکٹر ٹرالی تھی, اس پہ سریے لگے ہوئے تھے برو. وہ رکی ہوئی تھی, اس نے بریک ماری, کوڈنٹ اسٹاپ, سریے برو لگے یہاں لگے, ٹھیک ہے. معروف نے جایا گیا, معروف نے بری سرجری کی, ٹھیک ہے, ہاسپٹل نے. ایم ناٹ سینگ کہ جنرلی ہم نام ایسے نہیں لیتے, لیکن میں نے لے لیا, چلو. بری سرجری کی برو. اس کا نا یہاں سے اندر کچھ وینز وغیرہ بھی نا اسٹچ کر دیں, اور کیا ہوا. اچھا فزیکل پین کے ساتھ ساتھ برو ہی بیکیم ایب نارمل, فٹس وغیرہ, فٹس نہیں, اچھا, وہ اپنی مینٹل سینٹی کھو گیا برو. وہ پھر ہم نے اس کو دیکھتے تھے, اور اس کو نا گھر والے اس کو بھولا بھولا بلانا شروع ہو گئے, گھر والے بھی بالکل ہی نا انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. اور سبحان اللہ وہ جو ہیں وہ ایسے پھر ہوتے تھے, ایسے بس نکلتے تھے شام کو, چکر لگا رہے ہیں, پھر ہیں بس, سلام دعا کی تو خاص کوئی رپلائی نہیں کی, اور سارا تو اس طرح سے. اچھا ڈونٹ یو تھنک کہ دیکھیں اب جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ جو بھی ہمارے خاص کر جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی زندگیوں میں جو میں فیل کرتا ہوں کہ یار بس یہ جو ریلیشن ہے نا, انہوں نے اپنے مائنڈز میں اپنے وڈ بی ہسبینڈ بھی بنا لیے ہوتے ہیں, اور وڈ بی وائفز بھی بنا لی ہوتی ہیں, اور ان سے اتنا گل مل جاتے ہیں, دیٹ از دیئر لائف, وہی لائف ہے. اور اس کا سب سے بڑا میں سمجھ رہا ہوں کہ جو قصور ہے نا, جو کہ آج کل کے جو میوزک میں سو کالڈ ہم جو ہے نا اپنے عاشق کو خدا کے برابر لیتے ہیں کہ نہیں یار تو بس تو ہے یار میری زندگی میں. اور یعنی دیکھیں نا شرکانہ الفاظ بھی ہوتے ہیں, وی یوز ٹو لسن ٹو اٹ, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے ایک جو ایک ببل بنایا ہوا ہے نا اپنا, ایک بنا کے اپنی زندگی کے بارے میں. تو آئی تھنک وی شوڈ, ہمیں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس دین سے دور کر رہی ہیں نا, کہ ناٹ اونلی کہ آپ ریلائز کریں, دیٹ از آلسو ایکولی امپورٹنٹ, لیکن جو یہ ساری چیزیں ہیں نا, جو لوپ ہولز ہیں, ان کو بھی آپ ختم کریں. جو پرابلمز ہیں, موویز ہیں, گانے ہیں, ان چیزوں سے. اور واللہ اگر کوئی بولتا ہے نا کہ یار میوزک مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, دیٹ پرسن از لائنگ. نہیں, اس کو اگنورنٹ ہے نا بیچارہ, اس کو نہیں پتا, سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا چیز افیکٹ کر رہی ہے. اس کو لگ رہا ہے اس کو افیکٹ نہیں کر رہی, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. سب کانشیسلی اس کے دل میں جو ہے نا وہ ایک دنیا کریٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ اگر ڈپریشن یا انزائٹی میں ہے نا, یا بہت پریشان ہے, تو ہی شوڈ ڈو ون تھنگ. نمبر ون از پک اپ اے نوٹ پیڈ اور سیل فون پہ نوٹس کھیل لیں, اور رائٹ 100 blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in 3 days. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھیں. جب لکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کا مائنڈ پازیٹیولی ورک کرے گا, اور کام کرنا شروع کرے گا کہ میرے پہ نعمتیں کیا کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور اگر ایک چھین لی تو کیا ہوا. جیسے عروہ بن زبیر تھے, آپ کمال کے, وہ ڈومیسکس گئے ہوئے تھے, ان کی ٹانگ پہ نا گینگرین لگ گئی. تو ڈاکٹرز نے, طبیب نے کہا کہ آپ ہمیں ٹانگ کٹ کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹانگ کٹ کرنا بڑی بات ہے برو, صحابہ جلیل ہیں. اچھا برو وہ کام ہی بڑا کرتے تھے, دے ور دا موسٹ پروڈکٹیو. ہماری طرح کے ویلے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, کہ اگر ہماری ٹانگ کٹ جائے تو ہم تو کہیں گے چلو بٹ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے, وی جسٹ ایڈ اے گریو آن دس ارتھ, نتھنگ ایلس. اور وہ تو ویژنریز تھے. امیجن اے ویژنری کی ٹانگ کٹ جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹو. انہوں نے کہا ہم آپ کو الکوہل تھوڑا دینا پڑے گا, بیکاز انٹاکسیکینٹس دینا پڑیں گے سون کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کبھی علاج کے استعمال نہیں کروں گا. اور پھر کہا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں, نماز میں کاٹوں. اور نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز میں انہوں نے کاٹا, اور وہ حس کی آواز آئی, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا برو جب انہوں نے ٹانگ کاٹ کے نا پانی میں ڈال دی نا, یہ بتانا چاہ رہا تھا میں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹانگ کو دیکھے کہ اے ٹانگ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے آج تک اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا, آج تک تجھے میں نے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. یہ کہہ کے نا برو کمرے سے نکلے, آگے سے لوگ آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ فیل سوری فار می. انہوں نے کہا ہم تو, آپ کی ٹانگ تو دور کی بات ہے, آپ کا بیٹا ہارس ٹیبل میں گرا ہے گھوڑے سے, گھوڑے پہ چڑھ دوڑے ہیں, ہی ہیز ڈائڈ آن اسپاٹ, یہ آپ کو خبر دینے آئے ہم. تو نے کیا کہا, یا اللہ تو نے 4 لمبس دیے, 2 ہاتھ ہیں 2 ٹانگیں, ایک لے لی تو کیا ہوا, اور تو نے مجھے 7 اولاد دی, ایک لے لی تو کیا ہوا. اور جب مدینہ پہنچے نا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا رہا.
اب جس سفر میں برو اگر ہم امیجن ایک سفر کریں 7 دن کا, کہیں سے گھوم کے ہماری ٹانگ بھی کٹ جائے اور ہمارے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو جائے, ہم بولیں گے یار دیٹ واز دی ورسٹ سفر, اور میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے. انہوں نے صرف یہ کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورہ کہف کی نا موسیٰ کے جو تھے نا, انڈیڈ وی ہیو سفرڈ تھرو ا بٹ ایگزاسشن, تھوڑی تھکاوٹ دیکھی ہے ہم نے سفر میں. پر یہ جو چیز ہے نا کہ یا اللہ تو جانتا ہے, یو نو واٹ, ایک سسٹر کا مجھے آیا کہ ہراسمنٹ ہوئی تھی ان کے ساتھ, اینڈ ہر لائف واز بیکیم ٹیریبل, نائٹ میئرز اینڈ یہ تو وہ سارا. انہوں نے برو اللہ کا انکار کر دیا, ٹھیک ہے, وہ ایتھیسٹ ٹائپ کی بن گئی. تو میں نے کہا کہ یو ہیو 2 آپشنز ان یور لائف, ادھر لیو ود دس پین ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور لیو ود دس پین وداؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واٹ آپشن وڈ یو چوز؟ آپ نے اس پین سے گزر تو رہی ہیں, جو ہو گیا وہ یو کانٹ چینج اٹ, یو کانٹ چینج اٹ ناؤ. ہاں تو یا تو اللہ کا انکار کرنے سے آپ کا حالات ٹھیک ہو گئے تو ہم چلیں پھر بات سمجھتے ہیں, کچھ آگے بات کریں. بہت لوگ ایسے کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, لیک آف ظاہر ہو رہا ہے بس عقل کی کمی کی وجہ سے. اصل میں نا برو میں دیکھیں, اچھا وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام تھوڑی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہے, سمپل یہ نا عقل کی کمی ہے بالکل کہ انسان اس طرح کے نتیجے پہ پہنچ جائے. فار ایگزامپل وہ ایک چھوٹی سی ایک وہ اینیمیشن ویڈیو بنی ہوئی ہے نا کہ ایک انسان ایک گاڑی پہ آ رہا تھا, لڑکا سا, وہ ڈیسٹینیشن اس کی نا فار ایگزامپل مزمل ٹیبل نظر آ رہی ہے, یہ والی آ رہی ہے, اس کی ڈیسٹینیشن یہ ہوتی ہے اس نے گاڑی یہاں پارک کرنی ہوتی ہے, اس کی گاڑی کا آ رہا ہوتی ہے, ٹائر ٹھک کر کے ہوتا اور یہاں گاڑی یہاں آ کے رکتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اٹھتا ہے کہتا ہے یار مین وائی دس ہیپنس ٹو می آلویز, اینڈ یہ وہ اپنے گاڑی کو لاتے مارا ہوتا ہے, اور اچانک سے دیکھتا ہے کہ وہ جو پیس آف لینڈ تھا نا اس پہ کچھ یعنی بگ راک کمز اینڈ ہٹس دیٹ ایریا, اور وہ سارا گر جاتا ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ شکر ہے, یعنی دا مومنٹ اس کو ریئلائز ہوا اس میں حکمت کیا تھی, وہ اللہ کے سامنے واللہ العظیم اگر آپ کا بریک اپ ہوا ہے نا, اگر آپ کی ڈائیورس ہوئی ہے, اگر آپ کا کوئی مسئلہ, بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, ویسے الحمدللہ ویسے بھی الحمد للہ آپ کا اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, کوئی فائنینشیل لاس ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے یا تو گناہ معاف کیے ہیں, یا آنے والے عذاب سے بچایا ہے, یا آپ کو ایک ایسے ٹرن میں آپ جا رہے تھے جہاں کھائی تھی, اللہ نے آپ کو لیفٹ کر دیا ہے کہ تم زندگی طرف چلے جاؤ. واللہ ٹرسٹ اللہ اس میں خیر ہے, یعنی اللہ کا جو بعدل اللہ تام الایمان بعدل اللہ تام, کہ اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹ جسٹس کے پہ عدل. یہ آپ نے جو بھی بات کی تھی نا کہ یہ جو یہ بندے کا نا یقین یہ کیسے ڈیولپ ہو کے بس مشکل ہے اور بندہ اس کو ہینڈل کر لے. آپ نے کہا کہ جب بندہ دیکھتا ہے دنیا ٹیمپریری ہے تو وہ یہ چیز آسان ہوتی ہے. آئی تھنک اس میں نا ہمیں جب ہم امیجن کریں کہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے کیا, ہم نے جانا کدھر ہے, تو وہ آپ کے لیے نا اینی تھنگ ان دس ورلڈ نا وہ آپ کے لیے نا وہ کچھ پریشانی کا باعث بن ہی نہیں سکتی. مطلب اٹس امپاسبل, بیکاز آپ نے کہا یار میں نے پہنچنا وہاں ہے, تو راستے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا وہ آپ کو روک نہیں سکتا. بالکل ایسے. جی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اگر ایک $5 billion روپیز بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, آپ کا یہ ویژن لائف کا, آپ نے سارا پڑھایا, آپ نے BBA کیا, MBA کیا, ہارورڈ سے پڑھ کے, آپ کا وہ ہے, آپ کا گول وہ ہے, ٹھیک ہے. ایوری تھنگ دیٹ ول میک یو کلوزر ٹو یور گول یو ول فائنڈ اٹ اپروپریٹ اینڈ گڈ. کوئی میٹنگ جو آپ کے گول قریب کر رہی ہے, کوئی انویسٹمنٹ جو آپ کو اپنے گول سے قریب کر رہی ہے, یو لو اٹ, رائٹ. اگر انسان کا گول کلیئر ہے نا جنت کا, اینی تھنگ وچ میکس یو کلوزر ٹو یور گول یو لو اٹ ایون اف اٹس اے پرابلم. ایون اور وہ اس کے اور آپ کو گول سے جو چیز رکاوٹ میں آئے گی نا یو ول اگنور اٹ. وہ آپ اس پہ پھنسو گے نہیں. ابھی ہم ایگزیکٹلی کوئی ایسا بندہ بزنس کرنا جا رہا ہے اور کوئی بیچ میں سے کوئی ایمی بندہ اس کو کسی کہانی سنا رہے ہو, یار ایمی ٹائم جا کر اچھا ٹھیک ہے, مطلب اس سے بحث بھی نہیں کرے. اگر آپ کو کانٹا بھی چوبے گا نا, فار ایگزامپل اپنے آپ کا گلور جنت کلیئر ہے, آپ کو کانٹا چوبا یو ول لو اٹ. میرا اللہ نے حدیث میں کیا آتا ہے, انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے بنی آدم کے گناہ معاف ہوتے ہیں. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے, واللہ اوتھینٹک حدیث, کہ جس میں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جب وہ دیکھیں گے نا کہ جن لوگوں پہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آئیں اور پریشانیاں آئیں, وفات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, مال کی کمی, جان کی کمی, فائنینشیل بینکرپسی. ان کو اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہوں گے؟ اللہ کہیں گے میرے بندو آؤ, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ, ریوارڈس تمہارے. they would wish on the day of judgment کہ ہمارے جسموں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا ہے. یار دعاؤں کا بھی یہی حساب ہے نا کہ دعا ہم کہتے ہیں یار ہماری آج ہی دعا پوری ہے, میں نے اگر مانگی ہے تو آپ دیکھیں نا, جیسے اپنے ہمیں ویژن کی بات کی ہے نا, یوسف علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف علیہ السلام when he got into power, ٹھیک ہے,
اب یہ وہی بھائی سامنے ہیں جنہوں نے بچپن میں ان کو یعنی سب یعنی سو ٹو سے انہوں نے کیا تھا نا, اگر وہ نہ کنویں میں ڈالتے, نہ وہ غلام بنتے, نہ سارا وہ ٹرائل اور پوری ساری زندگی اس میں گزرے ہیں. برو پوری لائف جو خراب ہوئی ہے وہ ان بھائیوں کی وجہ سے. مجھے بتائیں یار, ایز اے لیم ہے, میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ کرے اور میرے پاس اگر طاقت بھی ہو, میں بتاؤں گا تجھے, میں بتاتا ہوں یار پھر. بالکل ٹھیک ہے, ہاں وہ تو یعنی سب کے سامنے آ کے تو ہم بڑے نیک بن سکتے ہیں, لیکن when books come to shelves پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ دیکھو بھی ہے, لیکن ایٹ دیٹ مومنٹ کیا کہتے ہیں, لا تثریب علیکم اليوم. کیوں؟ کیونکہ گول کلیئر تھا, گول کلیئر تھا. ہی نیو اٹ کہ یار اگر یہ میں معاف کرتا ہوں نا, میرا رب مجھے وہاں پہ معاف کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ دا سیم. دیکھیں نا اب کتنا یار صحابہ اکرام جو ہے ان کو یعنی مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, یعنی اب دیکھیں نا اپنے شہر سے نکال دیے گئے ہیں. او دیٹ تھنگ وچ ہیپنڈ, اب جب فاتح بن کے آ رہے ہیں, ہی کوڈ ڈو اینی تھنگ ود دیم. اب کیا کہتے ہیں, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام می. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا کہ ان کے بھائی یوسف نے کیا کیا تھا, بولتے ہیں آج میں بھی وہی کروں گا جو میرے بھائی نے کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم. کیوں؟ کیونکہ ویژن سے وہ چیز کلیئر نہیں جا رہی تھی. پیپل نیو اٹ. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے ایک اور چیز نا بڑی امیزنگ لگتی ہے صحابہ کی نا, جب آتا ہے کہ جب ان کے اوپر نا کوئی پریشانی آتی تھی نا ریلیکس رہتے تھے. اب جب ٹوم بڑی نعمتیں آتی ہیں, جب یہ اسپیشلی جب یہ مسلمان جب فتح کر رہے تھے نا, ہر جنگ جیتی جا رہے ہیں, کہتے صحابہ جو تھے نا وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. کہ یار اللہ تعالیٰ کہیں سارا کچھ ہمیں دنیا میں تو نہیں دینے لگا. بالکل. یو نو دے یوز ٹو فیئر دس تھنگ کہ اگر ہمیں بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں نا تو وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سب کچھ ادھر دی اور آخرت میں کچھ نہ ہو ہمارا. ہم لوگوں کو نا ہم اس لیے اسپیشلی مجھے لگتا ہے ہم لوگ میجورٹی جو ہے اتنے پریویلیج ہیں, سبحان اللہ, اتنے پریویلیج ہیں کہ ہماری جو مسائل ہیں نا بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ہم ان کو لے کے نا پہاڑ جتنا بنا لیتے ہیں. وہ خدا کے بندوں, مطلب اپنے مسائل جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا ان کے اوپر بھی اللہ کا شکر کرو. اللہ تعالیٰ ہمارے شاید چند ڈھیروں ڈھیر گناہ جو ہیں وہ ان چند مسائل کی وجہ سے. یار آپ نے بھی جو کہا تھا نا کہ اپنی لسٹ بنائیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے بندے کو نا لسٹ بنانی چاہیے کہ بندے کو کیا کیا مشکلات ہیں, اور کمپیریزن کرے کہ کتنی بلیسنگز ہیں اور کتنی آپ کے پاس مشکلات ہیں. وہ ہمارے جو شیخ وہ کیا کہہ رہے تھے, بولتے ہیں ہارڈلی اگر آپ مشکلات کی لسٹ بنائیں گے نا صحیح جینون, آپ کی یعنی ہینڈ فل آپ کی پریشانی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, لیکن جب بلیسنگز ہیں سبحان اللہ انلمیٹڈ. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ نا سمجھنے کی, اس کو نا ذرا ہمیں غور سے لوگوں کو سمجھانا ہے. وہ یہ کہ قرآن میں آتا ہے کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ٹھیک ہے, تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. واٹ یعنی اللہ تعالیٰ اگر متقیوں کے ساتھ ہے تو پھر انبیاء کو شہید کیوں کیا گیا؟ یحییٰ اینڈ زکریا علیہ السلام واز مارٹرڈ اینڈ ہی واز کلڈ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے, آپ کے گھر نکال دیا گیا. واٹ ڈز اٹ مین بائی اللہ کی اسسٹنس آپ کے ساتھ ہے؟ یاد رکھیں اٹ از ناٹ این ایکسٹرنل میٹر, رادر اٹ از این انٹرنل میٹر آل ٹوگیدر. یہ ایکسٹرنل میٹر نہیں ہے, اللہ کا ساتھ ہونا نا یہ انٹرنل میٹر ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مشکلات اور مصیبتیں آئیں, لیکن انٹرنلی ہی واز آلویز اسمائلنگ. اللہ ان کے ساتھ, اللہ ان کو نا تھام لیتا ہے, ان کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے. اور جو شخص اللہ کا تقویٰ نہیں اختیار کرتا نا تو پھر اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے, اور پھر اس کے کانٹا بھی چپتا ہے نا, ہی وانٹس ٹو کمٹ سوسائڈ. اس کا ایک بریک اپ بھی ہوتا ہے, ہی وانٹس ٹو کمٹ سوسائڈ. وائی؟ بیکاز اللہ ساتھ نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء پہ پہاڑ ٹوٹ پڑے, انہوں نے خودکشی کا سوچا ہی نہیں, بلکہ دے ور اسمائلنگ. اور ہمارے لوگوں کا ایک بریک اپ ہوتا ہے یا ایک کوئی فیملی جدا ہوگی, کوئی مسئلہ ہو گیا چھوٹا سا, تو دے وانٹ ٹو کمٹ سوسائڈ. وہ جو بھی کچھ دن پہلے برو, یہ 3-4 دن پہلے, 4-5 دن پہلے ساگر نام کے لڑکے نے نمل یونیورسٹی میں سوسائڈ کمٹ کیا. کیا ریزن تھی؟ اس میں لیٹر لکھا برو, آپ نے دیکھا وہ؟ مجھے سنا تھا کہ وہ لیٹر لکھا, میں نے پڑھا سارا, اس کا 2 پیجز کا تھا. میں نے وہ پیپر پڑھا, اس میں تھا کہ میں فیلئر ہوں, یعنی مجھے اپنی لائف میں نہ میں پڑھائی میں پاس ہو سکا, نہ مجھے اپنی محبت ملی, نہ میرے پیرنٹس مجھ سے خوش ہیں, اور 2-3 باتیں لکھی, اور نیچے لکھا آئی کوئٹ. یعنی دے اسٹارٹ ڈاؤٹنگ اسلام اٹسیلف. یار ہو سکتا ہے یعنی جو معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے, یعنی وہ ریل نہیں. روز بندے کے پاس آنکھیں تھیں, خوبصورت لڑکا تھا, بال تھے, جو نا مال تھا, اتنا تھا کہ نمبر یونیورسٹی میں پڑھا تھا.
یہ اس میں نا اگر تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ یار اتنی آسانی سے کیوں کوئی ڈپریس ہو رہا ہے, بہت چھوٹی ریزنز ہیں اتنے سویر ایکشن کرنے کے لیے نا, بیکاز ہم نے اپنی جو خوشیاں اور سیٹسفیکشن ہے نا وہ اتنی فضول, اتنی مطلب معمولی چیزوں کے ساتھ جوڑ لی ہوئی ہیں کہ ہمیں وہ نہیں ملتی تو ہم ختم ہو جاتے ہیں. مطلب دیز آر سو پیٹی تھنگس, مطلب نہ ہونے کے برابر چیزیں. اچھا میں کہتا ہوں ہم ایک اور پوائنٹ جو ہے نا وہ اس میں کی بات ہے کیونکہ اگر آپ کا ویژن چھوٹے ہیں تو آپ کو ہر چیز ڈسٹرب کرے گی. کہنے کا مطلب اگر آپ کا ویژن جنت ہے تو پہاڑ بھی آ جائیں گے نا آپ کی لائف میں, آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. سو اٹس آل اباؤٹ چینجنگ یور ویژن. یار آپ اپنے مٹیریلسٹک جاتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا نا فار ایگزامپل یار میری اس سے شادی ہو جائے, آپ کا سو ٹو سے آپ کا گول ہے نا شادی ہو جائے گی, اس کے بعد آپ کی سو ٹو سے ریئل لائف تب اسٹارٹ ہوتی ہے, تب ریئلٹی ہوگی. اب وہ بند سور کے آنا وہ تو نہیں رہے گا. آپ نے کہا نا گول یہ ہے شادی کرنا, اگر نہیں ہو رہا تو بس بندہ فیل ہو گیا, ڈپریشن میں چلا گیا, کیونکہ گول اتنا یہ رکھا ہوا تھا چھوٹا سا کہ شادی کرنی ہے. اگر ہو جائے گا نا یہ بھی گول پورا, تو پھر کوئی اور نیا گول بنا دے گا, چاہے اب گھر بھی ہونا چاہیے. یہ پھر آپ دنیا کے پیچھے پڑتے رہیں گے. اب دیکھیں نا سورہ ملک, یار اللہ تعالیٰ نے یقین کریں ہمیں ہدایت کے لیے نا واللہ مجھے تمام کر دیا. یار آپ مجھے بتائیں سورہ ملک جو ہمیں بتایا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ, کیا اس بندہ اس یعنی وہ بندہ جس کا, اب دیکھنا کیا پیرابل ہے کہ اس بندے کا جو چہرہ ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایز اف یو نو یہ حیوانات کی نشانی ہے کہ وہ نیچے سونگتے رہتے ہیں. مکبن علی وجہی اہدا, کہ یہ بندہ ہدایت میں ہے. افمن یمشی سویا علی صراط مستقیم, یعنی ایک چیز پوری ہوئی ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ چیز چاہیے تھی, آپ کو موبائل چاہیے تھا, آپ کا گول پورا ہو گیا, پھر آپ اگلے گول پہ جائیں گے. اچھا شادی تھی, آپ اس گول, گھر مل گیا, بس ادھر ہی پھنسے ہیں, یا آپ کی زندگی ایسی رہے گی. تو واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از وی ہیو ٹو سی کہ ہمارا گول کیا ہے. ہم لوگ بھی نا اکثر دین پہ کیوں آئے ہیں, مصیبت کی وجہ سے آئے ہیں. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہاں کوئی نہ کوئی آپ کو پریشانی ہوتی ہے, آپ کو محبت نہیں ملی, پیار. اچھا میرا میرے ملٹیپل چھوٹے ہاں میرا اس طرح ہی تھا کہ ایک میجر. تو یہ لائف میں نا کیوں ہوتا ہے, یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو پتھر لائف پھینکتی ہے نا, دے آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسٹرائے یو, دے آر ہیئر ٹو کلیکٹ دیم اینڈ بلڈ یور گلوری. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ہم تمہیں جو چھوٹے بڑے ٹرائل دیتے ہیں نا, یہ فلاں مصیبت, فلاں آفت, فلاں آ گئی, کیوں دیتے ہیں؟ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے. اسے پہلے اچھا لوگ نے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں, وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ریزن بتا دیا نا, لعلهم یرجعون, تاکہ لوٹیں. تاکہ میں چاہتا ہوں تمہیں یعنی ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھا ہوا, اور بیٹا جو ہے نا لفنٹری مار رہا ہے, پیپرس کے دنوں بھی گھوم پھر رہا ہے, اب بس پکڑ کے کہتے ہیں, تب کہتے ہیں پتر ٹھیک ہو جا, پتر ٹھیک ہو جا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کہتے ہیں کہ اے میرے بندے ٹھیک ہو جا, تیرا رب بیٹھا ہوا ہے. اگر مصیبتیں ہمارے پاس آتے ہی نا تو ہم بالکل باغی ہو جاتے ہیں. یار ایکچولی لوگ نے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یار ہمارے ابا جی نے تو بڑی عیاشی کی ہے, یعنی ہم لوگوں نے تو بڑی عیاشی کی ہے, اب سیدھے ہو گئے, ہم بھی کریں گے تو ہم سیکھیں گے. دیٹ از واٹ یو سیڈ. اور ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار I'll talk about myself. I learned Islam the hard way. وہی بات آتی ہے نا, بالکل ہمیں ایسے سمجھانے والا یار کوئی نہیں ملا. سبحان. اچھا ایک سوال اکثر لوگوں کا آتا ہے, وہ یہ کہ کیسے پتہ چلے یہ مصیبت ہے یا آزمائش ہے, یہ مجھے یہ پنشمنٹ ہے میرے پہ, میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے یا آزمائش ہے. تو جو مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے, اور جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس مصیبت اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کا عذاب ہے واللہ, اور کچھ نہیں ہے. اچھا اور اس کے بعد جو اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے. اس میں نا میں ایک اور اسکالر کی بڑی مزے کی بات سن رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اکثر جیسے بات سنتے ہیں اور بڑے موٹیویٹ ہو کے دین کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ دین پہ آئیں گے تو اب کوئی مشکل نہیں آئے گی. انہوں نے کہا انفیکٹ اب اصل مشکل تو اب شروع ہو رہی ہے. یہ ایسی ہے کہ میچ جو ہے نا وہ اب شروع ہوا ہے, اس سے پہلے پریکٹس چل رہی تھی, اور وہ آپ میچ کھیل ہی نہیں رہے. جو بندہ دین سے بہت دور ہے نا اور اس پہ پرابلمز آ رہی ہے, وہ تو بیچارہ اس پہ تو آپ چھوڑ ہی دو. بالکل اب آپ دین پر آؤ گے نا, اب اصل مصیبتیں گے. شیطان تو اب آپ کے پیچھے پڑے گا, آپ کو ہر اینگل سے ٹیسٹ کیا جائے گا, آپ پہ ایسے ایسے چیلنجز آئیں گے. ناؤ دا ریئل میچ میں اب آپ دیکھتے ہیں میچ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا برو, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. احسب الناس کے لوگوں نے کیا سوچ لے, گمان کر کے رکھا ہے, کیا سوچا ہے, ان یترکوا ہم انہیں چھوڑ دیں گے, ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہا آمن ہم ایمان لے کے آ گئے اور ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے. انہیں ایمان لانے کے بعد وہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کریں گے. نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے بے شک ضرور بضرور پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا. محبت کا تم نے دعویٰ تو کر لیا, ہم دیکھ کے رہیں گے تمہاری محبت سچی ہے. ایسے ہی ہے.
کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کون اپنی محبت میں سچا ہے اور کون جھوٹا. سچا کون ہے. تو اٹس یہ ٹیسٹ ہے نا, یہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہے. جیسے وہ جو آپ سونے کو کیسے بناتے ہو برو, آپ آگ بھٹی سے گزارتے ہو نا, تو بھٹی سے گزرنے کے بعد ہی سونا نکلتا ہے. تو یاد رکھیں جب آپ کو بھٹی سے گزارا جا رہا ہے نا, تو یا آپ سونا بن کے نکلیں گے یا آپ لوہا بن کے نکلیں گے. میک شیور آپ سونا بن کے نکلیں. اور سونا بننے کا طریقہ کیا ہے, اس بھٹی سے جب گزر رہے ہو نا تو یا اللہ رضینا قسمت الجبا, یا راضی ہوں. صبر اور شکر کے بیچ میں. اور آپ نے نا یہ وی شوڈ ناٹ, لائف از اے ٹیسٹ, سم ٹائم از یوز اینڈ ابیوز دس اسٹیٹمنٹ ٹو پروموٹ ان ایکشن, ٹو پروموٹ ایپتھی. ٹھیک ہے, نو, لائف از ناٹ مینٹ ٹو سرو یو, اٹس اے ٹیسٹ. بٹ آپ نے اس سے نکلنے کی کوشش بھی کرنی ہے, اسباب کا استعمال بھی کرنا ہے, اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ یا اللہ I'm waiting 2 سال ہو گئے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں. صبر کر کے جی ویٹنگ نہیں ہے, یہ ورکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دیکھیں آپ تمام انبیاء کو دیکھ لینا, ہر میں بھی مصیبت آئی, کیا کہ انہوں نے بیٹھ کے چپ کر کے یار ہم تیری رضا پہ راضی ہیں صرف نہیں, بلکہ موسیٰ نے کہا کہ یا رب, کیا دعا کی وہ جو تھی, وہ جب وہ پانی پلایا تھا, پانی پلایا تھا, اس کے بعد انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب آپ اندازہ کریں یار اس انسیڈنٹ سے پہلے کتنا زبردست انسیڈنٹ ہے کہ ناؤ موسیٰ علیہ السلام آؤٹ آف سٹی ہیں جی, نہ یعنی پراپر کپڑے ہیں, نہ مال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, فیملی بھی نہیں, نہ ماں نہ کوئی باپ, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہ جاننے والا ہے, نہ وہ سٹنگ انڈر دی ٹری اور دیکھ رہے ہیں کہ یار ادھر جو ہے کچھ خواتین ہیں اور وہ دے آر ان پرابلم, ان کو پانی نہیں بھرنے دیا جا رہا, مدد کرنا پھر بھی نہیں چھوڑی. اگر عام بندہ بولے گا یار جاؤ یار مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے, آپ کی بلا سے, سیریسلی یار میں خود اتنی بڑی پرابلم میں ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ میں کھانا کون سا کھاؤں گا, میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال, لیکن پھر بھی حق واللہ دیکھیے انہوں نے پھر بھی the goal was clear. He knew what he has to do. ان کو پتا کہ یار نہیں, میں نے نیکی کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں میں نے چھوڑنا. اچھا مدد کی, پیسے نہیں مانگے, کچھ اور کوئی یہ وہ کوئی اجرت نہیں مانگی, and then when he comes what a دعا یار, اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر, کوئی بھی خیر مجھے آپ دے دینا, میں اس کا محتاج ہوں یا رب. اللہ تو یہ دعا مانگے یار, یہ ویسے اتنی جامع دعا ہے نا, بہت ہر قسم کی, مطلب آپ کے رزق کے لیے بھی ہے, آپ کی پریشانی, مطلب ہر چیز کے لیے دعا ہے. ہاں بالکل بالکل. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, وہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا ابھی اس میں دعا کوئی نہیں ہے کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے یا وہ کر دے, یہ لا الہ الا انت سبحانک, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, آپ پاک ہیں, میں ظالم تھا, بس ایکنالجمنٹ آف سن. اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہنا ہے یا اللہ میں گناہ گار تھا. اچھا دیکھیں نا, ابھی آپ نے سن کی بات کی ہے نا, واللہ the scholar سے کہ یونس علیہ السلام یعنی وہ بھی بشری تقاضا ہے ایز اے ہیومن, لوگ نہیں مان رہے جی, تو بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ان کے ذہن سے بھول گئے ہوں گے یا وہ اپنا شہر چھوڑ کے نکلا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی چیز پسند نہیں آئی کہ میرے بندے نے مجھ سے جو ہے پوچھا نہیں. اینڈ ناؤ یونس علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ وہ 3 layers آف ڈارکنیس میں, یعنی رات کی, سمندر کی, مچھلی کے پیٹ کی, مچھلی کا پیٹ ہے, اینڈ ڈیپ ان دی اوشنز. اور وہاں سے کیا کہتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو آپ کی عبادت کرتا رہا ہوں ساری زندگی, میں نے کبھی گناہ نہیں کیا, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا, میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزہ بھی رکھ رہا ہوں, اور ہلکی پھلکی جو بھی ہم ٹوٹی پوٹی عبادت کرتے ہیں. ایک ہی انہوں نے جو ہے اسٹیٹمنٹ کی, اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کو وہاں پہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں پہ آج سے پہلے اور بعد میں مجھے امید ہے کوئی سجدہ نہیں کرے گا. صحیح بات ہے, اللہ اکبر, یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایگزیکٹلی, یا اللہ. اور آپ دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے نا مووی چل رہی ہے اینڈ دیر از سم تھنگ ہیپنز اینڈ دس از اے ٹرانزیشن, اور مووی چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, انبیاء کی لائف چل رہی ہے اینڈ دا ٹرانزیشن از آلویز اے دعا. ایوب علیہ السلام کی لائف چل رہی ہے, پھنس گئے, دعا سے نکالا. موسیٰ علیہ السلام کی لائف چل رہی ہے, پھنس گئے, دعا نے نکالا. ایوب علیہ السلام چل رہے ہیں, پھنس گئے, دعا نے نکالا. زکریا علیہ السلام اکیلے ہیں, بوڑھے ہیں, اذ نادى ربہ نداء خفیہ, دعا نے نکالا. مریم علیہ السلام دعا, ہر کسی کو دیکھ لیں, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میرا رب میرے ساتھ ہے. سو ایوری ٹائم آپ دیکھیں نا, کوئی بھی نبی کی لائف جب بھی وین یو کم ٹو اے کلوزڈ اینڈ, میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, آنسو بہائیں, اور جو آنسو بہائے گا اور گڑ گڑائے گا, ملازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے, قرآن کی آیات کے مطابق ہے. جس نے استغفار کو پکڑ لیا, اللہ ہر من کل ضیق, ہر ٹائٹنس سے نکالے گا,
ہر انزائٹی سے نکالے گا. ایون جو کثرت سے درود پڑھیں یار, بالکل ایسے کثرت درود پڑھیں اسپیشلی, اور جو راتیں آگے آ رہی ہیں, یس دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ایکچولی ڈو دس. بالکل دعا جو ہے نا, میں کہتا ہوں بس دعائیں کرتے رہیں. بالکل, وہ جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے, انہوں نے دعا کرے تھے تو اللہ کے نے کہا, لمبی حدیث ہے کہ تم اس میں درود کو بڑھاؤ, درود کو بڑھاؤ. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم جتنا زیادہ کرو گے اتنا بہتر ہے تمہارے لیے. جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ سارا میں درود پڑھوں گا, تو کیا کہا, ہم چاہتے ہیں ہم ہماری انزائٹیز ختم ہو, ہمارے ٹینشن ختم ہو, مصیبت سے نکلیں. تکفیٰ ہمک ویغفر لک ذنبک, تیرے سارے انزائٹیز ختم ہو جائیں گی اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کے لیے درود بھیج. تو ہم پریشانیوں میں کرنے کا کام یہ ہے, نہ کہ رونا دھونا ہے اور نہ کہ آنسو بنائیں. اوکے ٹو بی ڈپریسڈ, اٹس اوکے ٹو فیل سیڈ, لیکن زبان سے کوشش کریں ایسا کوئی جملہ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے, جو مصیبت پریشانی میں ہیں ان کو پریشانی سے نکالیں, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے, جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, اور ہم سب کو ہر قسم کی مشکل اور تکلیف سے بچا کے رکھے. اور مطلب اس آخری بات کرتا ہوں, اسمارٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مصیبت آنے سے پہلے اسے بچنے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی میں دعا جو سکھائی نا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زوال ہونے سے, وتحول عافیتک, عافیت چلے جانے سے, وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک, تیرے اچانک پکڑ سے. تو یہ جو ہے نا اللہم انی اعوذ بک من, وہ جو سبحان اللہ کیا دعا ہے, من جہد البلاء, اللہ من اعوذ بک من جہد البلاء, بلا کے آنے سے, مصیبتوں کے آنے سے, ودرک الشقاء وسوء القضاء, بری قدر کے آنے سے, وشماتۃ الاعداء. تو یہ دعائیں مانگیں جب آپ اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھیں گے. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے برے ٹائم میں آپ کو یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.